سورہ مؤمنون کی آخری ایک آیات کا عمل میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ۔ اس کی اتنی طاقت ہے، اس کے اندر اتنی روحانیت ہے، اگر آپ اس آیات کریمہ کو توجہ سے پڑھیں گے تو آپ کو اس کے اندر اسم اعظم بھی نظر آئے گا۔ وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ۔ اللہ کے صفاتی نام مبارک بھی آپ کو اس کے اندر نظر آئیں گے۔ تو ناظرین محترم، علماء نے بڑے بڑے صوفیاء نے اس آیات کریمہ کی برکات بتاتے ہوئے عمل کے اندر کامیابی حاصل کرنے کے لیے، اپنے معاملات کو ختم کرنے کے لیے، اللہ کی بارگاہ میں نیاز مندی کرنے کے لیے، اللہ کی رحمتیں اور برکتیں سمیٹنے کے لیے، اللہ کی بارگاہ میں رحم کی، کرم کی اپیل کرنے کے لیے، اپنی ہر تنگ دستی کو، ہر مشکل کو نجات لینے کے لیے، اس سے نکلنے کے لیے اور مکمل طور پر آسانیوں کے دروازے کھولنے کے لیے یہ سب سے بڑی بیسٹ آیات کریمہ ہے۔ اگر آپ تنگ دستی کا شکار ہیں، مشکلات کا شکار ہیں، پرابلم کے اندر مبتلا ہیں، روزی روٹی کا مسئلہ ہے، یا ویسے بھی آپ کے اوپر کوئی آزمائشیں ہیں، امتحانات آ چکی ہیں اور اس طرح کی آزمائشیں آپ کے اوپر مسلط ہو چکی ہیں، کہیں سے حل ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہی، اسی طرح آگے بھی تنگ دستی، پیچھے بھی، دائیں بھی، بائیں بھی، ہر طرف تنگی ہی تنگی نظر آ رہی ہے، تو آپ اس آیات کریمہ کو صرف ایک رات کا عمل کر لیں۔ وہ بھی کون سے دن؟ ماہ رجب المرجب کا آخری جو جمعہ آ رہا ہے، اس جمعہ والے دن ایک رات کا شام کے وقت عمل کر لیں۔ جو کچھ تم اپنے رب سے طلب کرو گے، مانگو گے، عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، میرا رب اپنے فضل سے، اپنے کرم سے، اپنے رحم و کرم سے اس قدر تمہیں عطا فرمائے گا۔ اگر تم 1% مانگو گے، اللہ 100% عطا فرمائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عملیات کی دنیا چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ تمام دوست احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دلی دعا ہے اللہ آپ کو راحت والی، امن والی، سلامتی والی، خوشیوں والی زندگی عطا فرمائے۔ اللہ آپ کی زندگی کے اندر بہاریں ہی بہاریں عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین محترم، ہمیشہ میری بات یاد رکھنا، جو اپنے رب سے مانگتے ہیں، اپنے رب سے کچھ طلب کرتے ہیں، میرا رب وہ ہے جو 70 ماؤں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ رحیم اس کی ذات ہے، کریم اس کی ذات ہے، فضل فرمانا اس کی ذات ہے، اور اس قدر اپنے بندوں پر وہ فضل بھی فرماتا ہے، رحم بھی فرماتا ہے، کرم بھی فرماتا ہے۔ ہم نے بارہا مرتبہ اپنی زندگی کے اندر یہ آزمائشیں دیکھی ہیں اور بڑی بڑی مشکلات دیکھی ہیں، بڑی بڑی تنگ دستیاں دیکھی ہیں، اور اس قدر ہم نے یہ سارے امتحان، سارے آزمائش دیکھی ہیں۔ اب بھی جب بھی ہمیں کسی قسم کی اس طرح کی حاجت پیش آتی ہے تو ہم اللہ کی بارگاہ میں صدقے دل سے جب ارادہ کر کے، نیت مضبوط کر کے، اپنے رب کو حقیقی رب جان کر، قادر مطلق جان کر اور بے پرواہ جان کر، وحدہ لا شریک، بے مثل و بے مثال جان کر جب ہم نے اس کی بارگاہ میں فریاد کی، ہم نے ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ دیکھا ہے ان گنہگار آنکھوں سے کہ مانگنے کے بعد ابھی ہاتھ ہمارے منہ تک نہیں جاتے، اللہ پہلے سے مدد فرما دیتا ہے۔ یہ میری بات یاد رکھنا۔ اتنا مضبوط عقیدہ، اتنا مضبوط ایمان اپنے اندر پیدا کریں کہ میرا رب وہ ہے۔ میں اور آپ دنیا کے بڑے بڑے سخی لوگ، دنیا دار لوگ سو جاتی ہیں، آرام کر جاتی ہیں، ان کی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں، بڑے سے بڑا سخی ہے دروازہ بند کر لیتا ہے، لیکن میرے رب کی ذات وہ ہے، وہ تو سونے سے بھی پاک ہے، وہ ہر شے، ہر چیز سے پاک ہے، وہ بہت بڑی ذات ہے، وہ بے پرواہ ذات ہے۔ وہ اس قدر علماء مثال دیتی ہیں، میرے رب کی ذات اس قدر ہے کہ مخلوق کو پیدا بھی کیا، مخلوق سو جاتی ہے، مخلوق کا رب، پالنے والا رب، رزق دینے والا رب کبھی سوتا نہیں ہے، وہ سونے سے پاک ہے، اس کو تو کبھی اونگ تک نہیں آتی، وہ اتنی بے پرواہ ذات ہے۔
لیکن جب بھی آپ کو پہلی نمبر بات یہ ہے کہ اپنے رب کا در کبھی نہ چھوڑنا۔ جو لوگ اپنے رب کا در چھوڑ دیتی ہیں وہ طرح طرح کی پرابلم کے اندر، طرح طرح کی مشکلوں کے اندر، طرح طرح کے مصائب کے اندر، طرح طرح کی عجیب و غریب امتحان اور آزمائشوں کے اندر وہ مبتلا ہو جاتی ہیں۔ تو اس لیے میں اکثر کہتا ہوں اگر آپ نے سیکھنا ہے تو چھوٹے سے بچے سے سیکھ لے۔ بچہ کتنا ہوتا ہے؟ 1 ماہ کا، 2 ماہ کا، 6 ماہ کا، 1 سال کا، 2 سال کا، 3 سال کا، اس کو کوئی نہیں ہوتی۔ 7 سال تک لے جائیں اس بچے سے سیکھے۔ وہ جب بچہ اپنی بات کس طرح منواتا ہے، جس وقت وہ اپنی بات منوانے پر اتر آتا ہے، ایک بار عرض کرتا ہے اپنے ماں باپ کی خدمت میں، اس کی بات پوری نہیں ہوتی تو دوسری بار عرض کرتا ہے، جب تیسری بات کرنے لگتا ہے تو پھر رونا شروع کر دیتا ہے۔ جس وقت وہ روتا ہے اس کی آنکھوں کے اندر 2 آنسو گرتی ہیں، لیکن اس کے ماں باپ اس کی آنکھوں کی لاج رکھتے ہوئے، آنسوؤں کی لاج رکھتے ہوئے اس کو چپ کروانے کے لیے، اس کو دلاسا دینے کے لیے پھر اس کی اس خواہش کو پورا کرتے ہیں۔ میری بات یاد رکھنا، بزرگ لکھتی ہیں کہ اگر آپ نے اپنے رب سے کوئی بات منوانی ہے تو اس قدر بات منوائیں جیسے بات منوانے کا حق ہے۔ وہ تو قادر مطلق ذات ہے، وہ تو رحیم اور کریم ذات ہے، اس کی ذات اتنی بلند ذات ہے، جب بندہ اس کی بارگاہ میں نیاز مندی کرتا ہے، مانگتا ہے، پھر اللہ اس کو اپنی رحمت کے دروازوں سے، اپنی رحمت سے، اپنے کرم اور فضل سے اس قدر عطا فرما دیتا ہے کہ اس کے وہم و گمان کے اندر بھی نہیں ہوتا۔ اب دیکھ رہے ہیں کہ آپ نے ماہ رجب المرجب کے آخری جمعہ، 1-2 روز بعد تقریباً جمعہ آنے والا ہے، اور شب جمعہ کو شام کو مغرب کے بعد کر لیں، عصر کے بعد کر لیں، عشاء کے بعد کر لیں، یہ آپ کی مرضی ہے۔ آپ نے بیٹھ کے یہ سورہ مومنون کی آخری ایک آیات جو ہے وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ، اس آیات کریمہ کو آپ نے 313 مرتبہ پڑھ لیں، اول آخر کم از کم 11 مرتبہ درود شریف کے ساتھ۔ جس کسی قسم کی حاجت ہے، جس کسی قسم کی تمنا ہے، آرزو ہے، مشکل ہے، تنگ دستی ہے، رزق کی فراوانی ہے، بے گھر ہیں، طرح طرح کی مشکلوں کے اندر گھیرے ہوئے ہیں، تو ان کی نیت کر کے آپ اس کو اس ترتیب کے ساتھ پڑھ کے آپ دعا کریں، اور دعا کا عالم یہ ہو کہ آپ سجدے کے اندر جا کر دعا کریں۔ رونا نہ آئے تو رونے والی شکل بنا لیں، پھر دیکھیں اللہ میرا کس طرح آپ کے اوپر رحمت کے، برکت کے دروازے کھولتا ہے۔ جو کچھ تم مانگو گے اللہ اپنے فضل سے وہ کچھ تمہیں عطا فرما دے گا۔ امید کرتا ہوں یہ میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے زیادہ سے زیادہ لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، کمنٹس کے اندر سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، ماشاءاللہ کی صدائیں بلند فرمائیں۔ ایک نئے موضوع کے ساتھ، ایک خوبصورت عمل کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔